اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ایک عظیم اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی کو مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ جنگ بدر کا پس منظر۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مکہ کے قریش قبائل نے مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم کیا۔ جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی جان و مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش جاری رکھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے تو انہوں نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا۔ ایسر فوجی تیاری۔ مسلمانوں کی فوجی طاقت کمزور تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم تھے۔ دوسری طرف قریش کی فوج 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور بڑی تعداد میں ہتھیار تھے۔ جنگ کی شروعات۔ جنگ بدر کا آغاز اس وقت ہوا جب قریش کا قافلہ بچ نکل گیا اور ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر قریش کو جنگ کے لیے ابھارا۔ قریش کی فوج بدر کے میدان میں مسلمانوں کے مقابل آ گئی۔ جنگ سے پہلے حضرت محمد نے اپنے صحابہ سے مشاورت کی اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگ کے آغاز میں قریش کے 3 سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے اور مقابلے کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی۔ جنگ کا نتیجہ۔ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور قریش کی فوج کو شکست ہوئی۔ قریش کے 70 افراد قتل ہوئے اور 70 قید کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے۔ اس فتح نے مسلمانوں کو مدینہ میں مضبوطی فراہم کی اور ان کے حوصلے بلند کیے۔ اہمیت۔ جنگ بدر کی فتح نے مسلمانوں کو سیاسی اور عسکری لحاظ سے مضبوط کیا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی اور اس نے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے اگر وہ صبر اور ایمان کے ساتھ اس کے راستے پر چلتے رہیں۔ خلاصہ۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی جنگ تھی جس نے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف کامیابی دلوائی۔ اس جنگ نے یہ ثابت کیا کہ ایمان اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جنگ آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم درس اور حوصلے کا باعث ہے۔